زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ ان سے لڑنے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کو حوصلہ دے گا یا آپ کے برے وقت میں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن آپ اپنے ساتھ موجود رہنا، کیونکہ آخر میں آپ کو اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملتا رہا اور آپ کی ذات سے لوگوں کو کسی قسم کا نقصان، زحمت یا تکلیف نہ ہوئی، تو مبارک ہو کہ نہ صرف یہ دنیا آپ کی ہے بلکہ رب بھی آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہے۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ خود کو بدلو۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا بھی سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائیں گے، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹا گواہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم، نماز کو چھوڑ دینے والا۔ محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ 7 باتیں جو آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہے۔ اس بات سے پریشان ہونا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
جس جاب یا کام کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو کرتے رہتے ہیں، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی حالات کی کبھی افراد کی، غلط ساتھی کے ساتھ گزارا کرنے لگتے ہیں جس کی سوچ آپ سے نہیں ملتی۔ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیسہ ہی آپ کو خوشی دے سکتا ہے، دوسروں سے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگتے ہیں جب آپ خواب نہیں دیکھتے اور ان خوابوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشانی اور مصیبت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے، اور استعداد سے کم کی خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم حاصل۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ بندہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی۔ جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہو تو افطار سے کچھ پہلے یہ کراماتی دعا 11 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت کے گڑھے میں رہتا ہے۔ دعا کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔